مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعصى الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں اپنا موضوع رزق میں خیر و برفر حاضر ہوئے ہیں اور بارہا حاضر ہوتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ پچھلی نشستوں میں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں اور اس سے قبل جو نشست تھی ناظرین اس میں ایک حدیث پر گفتگو ہم کر رہے تھے جو نہایت اہم حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا ایک نظام اور اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا، اب اگر انسان اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب اتر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور اگر آزمائش میں کامیاب نہ اترا تو اللہ رب العالمین برکت کا دروازہ اس پر بند کر دیتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ رسول فرماتے کیا ہیں؟ ان اللہ تعالی لیبتلی عبدہ بما آتا، اللہ اپنے بندے کو جو کچھ بھی دیتے ہیں اس کو آزماتے ہیں۔ مثلا آپ کو اللہ نے اولاد دیا، اولاد کم دی، ایک دیا دو ہی دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا ہے۔ اب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آزمانا امتحان لینا یہ ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، یا کہ ناشکری اور شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ یہی امتحان ہے، کوئی پیپر آپ کے پاس نہیں لکھ کے آ رہا ہے۔ اللہ فوراً ایک ہی آزمائش، صبر و شکر کرتے ہو، حمد و ثنا اللہ کی بیان کرتے ہو، یا ناشکری اور شکوہ شکایت کرتے ہو۔ اللہ یہی دیکھتا ہے بس۔ اولاد گرچہ اللہ نے کم دیا، مال کی بات تو گزر چکی ہے، اولاد مثال کے طور پر کم دیا، اگر اس نے حمد شکر کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس پر راضی ہے، اور اپنوں سے زیادہ اولاد والے کو دیکھنے بجائے اپنے سے کم والے کو دیکھ رہا ہے، ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کیا کامیاب اتر گیا، یہ بندہ کامیاب اتر گیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں امتحان میں پاس ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اللہ کا یہ قانون بیان فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ، تو جس شخص کو اللہ نے جتنا بھی دیا اگر اس پر وہ راضی ہے، اس پر وہ خوش ہے، تو اللہ تعالیٰ بُورِكَ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے اس کے قناعت اور اس کے صبر و شکر کو دیکھ کر کے بُورِكَ لَهُ، اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین کامیابی، مال اولاد۔ اسی طرح سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، علم دیا، اللہ رب العالمین علم دے کر کے اس کو آزما رہے ہیں۔ اب اگر وہ عالم جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، ان اللہ تعالی لیبتلی العبد بما آتا، عام چیز ہے، جو کچھ اللہ نے بندے کو دیا اس کو آزماتا ہے۔ مال کو دیکھ لیا آپ نے، اولاد کو سمجھ لیا آپ نے کیسے آزمائش ہوتی ہے، اب علم کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو علم دیا، اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش ہے، خوش کا مطلب اللہ اکبر، اپنے ساتھیوں کو مالداروں کو نہیں دیکھتا، میں نے اس علم کو عالم بن کر فلاں کو ذرا دیکھو، اس نے عالم کا کورس نہ کیا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، دیکھو کتنا بڑا مالدار بن گیا، کیسے آج ترقی کر گیا، کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا وہ۔ یہی اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ناکامی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، علم والے کو اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے امتحان لیتے ہیں، مالدار کو مال کے ذریعے، مال دے کر کے، ماں باپ کو اولاد دے کر کے، اور علم والے کو اللہ تعالیٰ علم دے کر کے آزماتے ہیں۔
اب اگر علم والا علم کی قدر کرتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اب جتنا علم اللہ نے دیا ہے اس کے علم میں اور اللہ تعالیٰ برکت دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑا عالم بناتے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ رسول فرماتے ہیں، ناظرین ذرا الفاظ پر غور کریں، فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ فَلَهُ الرِّضَا، پھر اللہ نے جو اس کو دیا ہے، اللہ کی تقسیم پر اگر وہ خوش ہے، اللہ نے جو اس کے نصیب میں، کسی کے نصیب میں مال، کسی میں دولت، کسی میں اولاد، کسی کے نصیب میں تجارت اور کسی کے نصیب میں علم رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر وہ خوش اور راضی ہے تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بورک لہ فیہ، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو جو علم دیا ہے اس کے علم میں اللہ برکت دیں گے اور ووسعہ، اس کے علم میں اور اضافہ کر دیں گے، علم برکت والا ہوگا، فائدہ مند ہوگا اور روزانہ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کرتا جائے گا، بڑا عالم بن جائے گا۔ لیکن علم کی شکر گزاری کیا ہے، علم کی قدر کیا ہے، وہ اس طرح سے سمجھیں، جتنا اللہ نے علم دیا اس پر قناعت کرو۔ امام شافعی اتنے بڑے امام بن گئے، پوری دنیا پہچان لی، کتنا اونچا مقام و مرتبہ، کہتے کیا ہے، لازمی چیز ہے، یہ وہی امام شافعی ہیں جو اپنے بچپنے میں مکے کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ گھومنے ٹہلنے والے تھے، وہی شافعی ہیں۔ آسمان سے نہ عالم بن کر کے آئے اور نہ ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے آئے، وہی شافعی ہیں جو سینکڑوں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، کھیل کود کرتے، لہو لعب کرنا، آخر میں انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور کن الفاظ میں ناظرین کہتے، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، وان المال یفنى عن قریب وان العلم باق لا یزال۔ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اس گفتگو اور امام شافعی کی اس کلام سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ آپ کو جو علم ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ اور علم دے گا۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، فإن المال یفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ کتنی پیاری بات۔ امام شافعی کہتے ہم اپنے رب سے راضی ہیں، رب نے جو اپنی رحمت تقسیم کیا ہے ہم اس پر بہت خوش ہیں، ہمیں اللہ نے رحمت علم دیا، ہمارے ساتھیوں کو اللہ نے مال و دولت دیا، دنیا میں اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ امام شافعی کی اس قناعت پر اللہ نے جو نصیب میں لکھا، اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر دیکھو۔ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم بہت خوش ہیں اپنے رب کی تقسیم پر، اور تقسیم کیسی کیا؟ لنا علم وللجہال مال، ہمارے حق میں اللہ نے اپنی جو رحمت تقسیم کی، ہم کو علم دیا اور ہمارے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، ہم خوش ہیں اس تقسیم پر۔ اللہ نے مجھے علم کے لیے چنا اور ہمارے ساتھیوں کو مال کے لیے چنا، لیکن اب ہم راضی کیوں ہیں؟ امام شافعی کے کلام سنیں، فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، کہ جن کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے وہ مال تو عن قریب ختم ہونے والا ہے، ختم ہو جائے گا۔ مالدار کی زندگی میں ختم ہو یا مالدار کے مرنے کے بعد ختم ہو، لیکن مال ختم ہی ہونا ہے۔ لیکن اللہ نے مجھے جو دیا ہے وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، لیکن میرے رب نے مجھے جو علم دیا ہے وہ ایسی دولت ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ناظرین ذرا غور کریں، امام شافعی کے ساتھی، دوست احباب، امام شافعی کے زمانے کے تجار
مال و دولت والے آج دنیا سے چلے گئے، نہ ان کا مال باقی ہے نہ وہ باقی رہ گئے، لیکن امام شافعی کو جو دولت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، کتنی بڑی بات امام شافعی نے کہی تھی، وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، مجھے جو نعمت میرے رب نے دیا ہے وہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ امام شافعی کو جو دولت علم دیا تھا، امام شافعی کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی اور انشاءاللہ قیامت تک، آج تک ناظرین، امام شافعی نے اپنے ہاتھوں سے جو کتاب لکھ دیا تھا، وہ لکھی ہوئی کتابیں آج بھی امت کے علماء کے پاس موجود ہیں، لائبریریوں میں موجود ہیں۔ امام شافعی کے زمانے کے سارے مالدار بھی ختم اور وہ تاجر بھی ختم، ان کی دولت بھی ختم، لیکن امام شافعی کو جو دولت اللہ نے دیا تھا، اتنا زمانہ گزر گیا لیکن اپنے ہاتھ سے جو کتاب لکھی تھی آج وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چیز دیتے ہیں اس میں آزماتے ہیں، اگر بندہ اس پر شکر گزار رہے گا، قناعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیں گے، اور اگر وہ قناعت نہ کیا، صبر سے کام نہ لیا، اللہ کا شکر نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں تھوڑا سے دیا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی شکوہ شکایت کرے گا اور ناصبری ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ برکتوں سے اسے محروم کر دے گے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک بڑی اہم حدیث اور سنا دینا چاہتا ہوں۔ رزق میں خیر و برکت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے رزق میں خیر و برکت دے گا۔ قناعت کریں گے تب، قناعت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیں رب کا مدہ، برکتوں کا مدہ، جس کو ہم کہتے ہیں چھپر پھاڑ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی، اور یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے۔ اس حدیث کو بیان کر کے ہم اس موضوع کو مکمل کر دینا چاہتے ہیں نہایت سبق آموز واقعے کے ذریعے۔ ناظرین، انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ وقفے کے بعد یہ نصیحت آمود واقعہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے قناعت کے متعلق ایک نہایت سبق آموز اور نصیحت آمیز ایک حدیث نقل کی، ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ السلام سے مال طلب کیا، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتانی، میں نے اللہ کے رسول سے مانگا اور آپ نے ہمیں دے دیا۔ کہتے ثم سألتہ، پھر میں نے دوبارہ آپ سے مال مانگا، فآتانی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر ہم کو دے دیا۔ کہتے ہیں پھر ہمیں ضرورت پڑی، فسألتہ، تیسری مرتبہ پھر ہم نے اللہ کے رسول سے سوال کیا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فآتانی، نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر ہم کو دے دیا، لیکن تیسری مرتبہ دے دینے کے بعد آپ نے جو فرمایا اور جو نصیحت کی وہ بڑی اہم تھی، وہی آپ حضرات کو سنانا ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تیسری مرتبہ جب میں نے مانگا اور آپ نے دے تو دیا، لیکن دے دینے کے بعد فرمایا، یا حکیم ابن حزام، اے حکیم ابن حزام، ذرا یاد رکھنا، ان ھذا المال خضر وحلو فمن اخذه بسخاوت نفس بورک له ومن اخذه باشراف نفس لم یبارک له۔ ناظرین، حدیث پر ذرا غور کریں، اللہ کے نبی کس طرح سے امت کا تزکیہ کرتے تھے۔ حکیم ابن حزام کہتے میں نے 3 مرتبہ مانگا، آپ دیتے گئے، تیسری مرتبہ جب میں نے مانگا، دے تو دیا، لیکن پھر آپ نے نصیحت کیا،
فرمایا اے حکیم یاد رکھنا ان ھذا المال خضر وحلو، یہ جو مال ہے خزانہ دولت، اس کے اندر دو بڑی خطرناک خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان ھذا المال خضر وحلو، یاد رکھو یہ جو مال تم لے رہے ہو بڑی خطرناک چیز ہے، اس مال میں دو صفتیں اور دو خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، یہ مال بڑا ہرا بھرا ہوتا ہے، آپ نے تشبیہ دی ہریالیوں سے، ہریالیاں، یہ بہترین ہریالی ہے، وہ حلون، اور بڑا میٹھا، بڑا شیریں لذیذ ہے۔ دیکھا آپ نے ناظرین، مال کی دو خوبصورتی ہیں، مال سے کتنی دلچسپی، مال آ جائے کتنے مزے اڑاتا ہے انسان، اور کیسے چمن کی زندگی گزارتا ہے خضر، ہریالیوں میں۔ لیکن اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ میٹھا بھی کھا کے ختم ہو جاتا ہے، ہریالیاں سوکھ جاتی ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا بظاہر بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اے حکیم، اے حکیم یاد رکھنا، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ، ہم نے مال کی حقیقت تو واضح کر دیا کہ مال ایک ہریالی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے مزے کی چیز ہے بس، ورنہ سب ختم ہونے والی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ بھی ختم اور ساری ہریالیاں بھی سوکھ جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا مال کی حقیقت تو بتا دیا، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ، تو جس انسان نے مال کو سخاوت نفس کے ساتھ لیا، کسی کو مال ملا، مال لیا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مال دے دیا۔ سخاوت نفس کے ساتھ جس نے مال لیا، خوشی کے ساتھ جس نے دیا اور آپ نے لے لیا، سخاوت نفس، اللہ کا شکر، اللہ کے حمد، اللہ کی تعریف اس پر کریں اور اس کو صحیح معنوں میں استعمال کریں۔ تو آپ نے فرمایا بورے کا لہو، اللہ اس کے مال میں برکت دیں گے۔ دیکھا ناظرین، مال میں اللہ برکت دینے کس کے؟ جس نے مال حاصل کیا سخاوت نفس کے ساتھ۔ یہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد ادا کریں، اپنا کوئی کمال نہیں۔ لیکن یا حکیم، حکیم یاد رکھنا، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ، جو حرص، طمع اور لالچ میں پڑ کر کے بار بار مال کو مانگ مانگ کر کے مال جمع کرنا چاہتا ہے اور سوچتا ہے موقع مل گیا اور لے لو، تھوڑا سا جمع کر لو، جو للچائی ہوئی نگاہ سے حرص اور طمع کی بنا پر، حرص کی بنا پر کہ مل رہا ہے تو لے لو، جمع کر لو، بعد میں کام آئے گا، جس نے اس نیت سے مال مانگا اور مال لیا، لم یبارک لہ فی، مال تو بہت لے لے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت نہیں دیں گے۔ دیکھ لیا آپ نے، مال میں قناعت اگر ہے، مال آپ نے قناعت نفس کے ساتھ لیا، شکر گزاری کے ساتھ لیا، تو اللہ رب العالمین قبول کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے للچائی ہوئی، حرص، طمع اور زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کی غرض سے آپ نے لیا، تو آپ کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں خوددار، صاحب قناعت، صابر و شاکر بنائے۔ حضرت حکیم ابن حزام کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ایسے انداز میں نصیحت کیا کہ میں نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ، اب میں زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، کسی سے مال نہیں قبول کروں گا، وعدہ کر لیا۔ اب ان کا عبرتناک واقعہ سنیں۔ نبی علیہ السلام جب تک بقید حیات تھے، راوی کہتے ہیں حکیم نے کبھی دوبارہ ہاتھ نہیں پھیلایا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا کہ یہ بیت المال میں تمہارا وظیفہ ہے، بیت المال سے تمہیں دیا جا رہا ہے، لے جاؤ۔ کہا نہیں، ہمیں نہیں لینا، ہم نے وعدہ کر لیا اللہ کے نبی سے کہ میں کبھی اب مال کسی سے نہیں لوں گا۔
یہ ہے قناعت میرے بھائیوں۔ ابو بکر صدیق نے دینا چاہا لیکن ساری زندگی دینا چاہا، نہیں لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، عمر فاروق نے بلایا ایک مرتبہ، نہیں لیا، پھر دوبارہ بلایا، نہیں لیا، پھر بلایا حکیم اپنا حصہ لے جاؤ، نہیں لیا۔ عمر فاروق تنگ آ گئے، بلائے تم اپنا مال کیوں نہیں لے جاتے؟ بیت المال سے ہم دے رہے ہیں کیوں نہیں لیتے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے عہد کیا ہے کہ میں زندگی میں کسی سے مال نہیں مانگوں گا اور نہیں لوں گا، میں اس وعدے پر قائم رہوں گا۔ عمر فاروق نے بہت سمجھایا، باز نہ آئے حکیم، تو عمر فاروق خود بلائے لوگوں کو۔ جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو کہا لوگوں اس بات پر گواہ رہو ہمارے اور ان کے درمیان کہ ہم نے مال دینا چاہا، بار بار بلایا، لیکن حکیم مال لینے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے تم لوگ گواہ دینا، اور اللہ اسی وقت ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں ہم نے ان کو دینا چاہا بار بار لیکن یہ لینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے میں مجبور ہوں۔ تو ناظرین اس طرح سے انسان قناعت پیدا کرے۔ ایک چیز اور بتا دیں آپ لوگوں کو، اگر ہمارے اندر قناعت نہیں ہے، ہمارے اندر حرص، طمع، لالچ اگر آ گئی دوستو، تو یہ ہمارے لیے جہاں قناعت خیر و برکت کی چیز ہے، وہیں حرص، طمع، دنیا کی، دنیا داری کی حرص، طمع، مال و دولت کی حرص اور طمع، لالچ، یہ جو ہے انسان کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے لوگوں، دو بھوکے بھیڑیے ہوں، چرواہا غائب ہو، رات کی تاریکی ہو، دونوں بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں آ جائیں، اور بکریوں کا چرواہا بھی رات کو چلا گیا ہے، بکریوں کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہ دونوں بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائیں تو بکریوں کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں اس سے زیادہ آدمی کے اندر مال اور کرسی کی حرص پیدا ہو جائے تو یہ مال اور کرسی کی لالچ آدمی کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ ناظرین اگر ہمارے اندر قناعت ہے تو خیر و برکت ہے، اور اگر ہمارے اندر حرص، طمع پیدا ہو جائے، قناعت نہ ہو تو یہ ہلاکت و بربادی کے ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین وقت انتہا کو پہنچا، الحمدللہ ہم نے قناعت کے مسئلے کو جو یہ سبب ہے یہ پورا ہوا۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم پھر یہی موضوع لے کر کے آئیں گے لیکن دوسرے اسباب بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشفق متعطف